میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں، جیسا کہ آپ کے علم 16 اکتوبر کے جلسے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں شاہد کاظمی۔ جیسے کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں ایک خوشگوار ہوا چل رہی ہے اور موسم اس ہوا سے انتہائی فرحت بخش اور خوشگوار ہو چکا ہے، لیکن سیاسی لحاظ سے اگر ہم جائزہ لیں تو شہری اقتدار کا موسم کوئی اس وقت زیادہ خوشگوار نہیں ہے، اور حیران کن طور پہ خوشگواریت کا یہ جو پہلو کم ہو رہا ہے، یہ حکمران جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر تبدیلی لانے کے نہ صرف خواہاں ہیں بلکہ اس حوالے سے وہ اپنا کردار بھی ادا کرتے رہتے ہیں، اور آج کل ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے مہم پوری طرح زوروں پہ ہے۔ پنجاب کے اندر چودھری پرویز الہی نے ایک مثبت کردار ادا کیا، لیکن جو سب سے زیادہ سوال اٹھ رہا ہے اور سب سے زیادہ جو محنت کی جا رہی ہے وہ اسلام آباد کے اندر سابق وزیر اعظم گیلانی صاحب کے حوالے سے کی جا رہی ہے، اور خبریں یہی ہیں کہ ان کے انتخاب کے حوالے سے دیکھا یہ جائے گا کہ یہ سینٹ انتخابات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن سینٹ انتخابات کے پس منظر میں کچھ ضمنی انتخابات ہوئے، اور ضمنی انتخابات میں سب سے اہم جو انتخاب رہا وہ N75 میں تھا، اور N75 کا نتیجہ یہ ظاہر کرتا ہوا ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے کہ حکمران جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف اس وقت ہیجان کا شکار ہے، اور اپنے فیصلوں کے اندر بھی وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرنا شروع ہو چکی ہے۔ اس جلد بازی کا یقینی طور پر نقصان تحریک انصاف کو ہوگا یا فائدہ ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتا دے گا، لیکن N75 کی صورتحال کا ہم اگر بغور جائزہ لیں تو اس میں کچھ معاملات ایسے سامنے آئے جہاں پہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کا کردار انتہائی اہم ہو چکا تھا، اور اس حوالے سے خبریں بھی زیر گردش یہی تھیں کہ الیکشن کمیشن کا جو بھی اس حوالے سے ایکشن ہوتا ہے وہ نہ صرف الیکشن کمیشن کا آئندہ آنے والے انتخابات کے اندر کردار واضح کرے گا، بلکہ یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ آنے والے انتخابات میں مداخلت کا پہلو کس حد تک ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک لگا بندہ فارمولہ جو اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت جاری و ساری ہے اس حوالے سے، لیکن ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی ہوں یا یوسف رضا گیلانی ہوں یا دیگر اپوزیشن کے رہنما بھی ہوں، اس حوالے سے ان کے بیانات میں ایک توازن آتا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے جا رہے ہیں کہ موجودہ ضمنی انتخابات یہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے اپنی جگہ پہ اہم بات یہ ہے کہ امید یہی کی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ضمنی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو مانے گی، لیکن حیران کن طور پہ ڈسکا کے اندر گم شدہ بکسے تو مل چکے ہیں، لیکن تحریک انصاف کا جو موقف ہے، جو سٹانس ہے، وہ بھی اس حوالے سے مکمل طور پر ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ڈسکا کے اندر ضمنی انتخابات کے حوالے سے جو دھند چھا چکی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد، وہ دھند ہمیں چھٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس چھٹتی ہوئی دھند کو نہ جانے حکمران جماعت کو پسند نہیں کر رہی، اور اس حوالے سے خبریں زیر گردش یہی ہیں کہ جو اندرون خانہ میٹنگز ہوئیں، جو آپس میں ڈسکشن ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا، حکمران جماعت اس موقف پہ حامی نظر آتی ہے، اس رائے پہ وہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ N75 کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک فیصلہ آیا ہے کہ دوبارہ انتخابات کا، اس حوالے سے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اپیل بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ دے گی یا نقصان دے گی یہ بھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں، لیکن اگر ہم بغور جائزہ لیں تو اس اپیل میں جانے سے پاکستان تحریک انصاف اپنا سیاسی قد کاٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ کم کرنا شروع ہو چکی ہے۔ یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ڈسکا کے بکسے گم ہوئے اور دھند کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں، اور پھر کچھ پریزائڈنگ آفیسر جو تھے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے، پاکستان کے مشہور صحافی حامد میر صاحب نے ایک پریزائڈنگ آفیسر کی ایک ویڈیو سامنے لائے، یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد الیکشن کمیشن کا یقیناً ایک دورائے میں چلا گیا تھا جہاں پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لینا لازمی تھا، اور تمام شواہد دیکھنے کے بعد 20 یا 23 حلقوں پہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ انتخابات کے حق میں تھی، اگر ان 20-30 حلقوں کو یا 20-30 جو پولنگ سٹیشنز ہیں، جو مقامی حلقے ہیں یا پولنگ سٹیشنز ہیں، 20 سے 30 پولنگ سٹیشنز کے اوپر اگر پاکستان تحریک انصاف حامی نظر آتی تھی دوبارہ انتخاب کی، تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے
کہ دوبارہ جب انتخابات کا حکم دیا جا چکا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف پورے حلقے میں انتخاب کے مخالف کیوں ہے اور اپیل میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ شاید پاکستان تحریک انصاف کو خوف واقعی یہی ہوگا کہ 20-23 حلقوں تک اس کو یقین تھا کہ وہاں پہ دوبارہ انتخابات ہو بھی جائیں تو اس کی جیت پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہاں پہ دال میں ہمیں کچھ کالا اس وجہ سے نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی نہ کسی حوالے سے یہ ڈر بہرحال موجود ہے کہ جو ساکھ انہوں نے دن بکسوں کے گم ہونے یا ریزلٹس لیٹ آنے کی وجہ سے، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز میڈیا کو فوری دوسرے دن جاری کر دی جس میں انہوں نے کوتاہی مانی۔ یہ کوتاہی ماننا یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس وجہ سے جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، مشینری جتنی تھی، انتظامی عہدے جتنے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے انڈر آتے ہیں، اور ان انتظامی عہدوں کی اور انتظامیہ کی ناکامی کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے اقرار کیا کہ یہ الیکشن متنازع ہو چکا ہے اور اس حلقے میں قومی اسمبلی کے دوبارہ انتخابات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آئی جی اور چیف سیکرٹری کی طلبی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ تحصیل کی انتظامیہ، ضلع کی انتظامیہ اور اس پورے حلقے کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس انتظامیہ ہے اور سول انتظامیہ ہے، ان تمام کے اندر معطلیاں کی گئی ہیں، سفارشات کی گئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، جو اپنی جگہ پہ اہم اس وجہ سے ہے کہ یقینی طور پہ الیکشن کمیشن نے ثبوتوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہاں پہ یقینی طور پہ کوئی مداخلت ہوئی یا کوئی کوتاہی ایسی برتی گئی جس کی وجہ سے پورے انتخاب اس حلقے پہ سوالیہ نشان اٹھ گیا۔ جب سوالیہ نشان اٹھ گیا اور تبدیلی سرکار جو آج تک خود حامی رہی ہے اور 4 حلقوں کے کھولنے سے لے کے آج تک کی ساری مہم ان کی دیکھ لیں، اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ وہاں پہ نااہلی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے یا کسی قسم کی کوئی دھوکہ دہی کی گئی ہے انتخابات کے ساتھ، ووٹس کے ساتھ، تو پھر نہ جانے تبدیلی سرکار اس اپیل میں کیوں جانا چاہ رہی ہے۔ یہاں پہ ایک اہم خبر یہ ہے کہ تبدیلی سرکار کے کچھ ایڈوائزرز ایسے ہیں جو اندر کے حالات جاننے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، ان کی طرف سے وزیر اعظم کو یہ غلط مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اپیل کے اندر جائیں تو دوبارہ انتخابات کے حوالے سے جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی فتح یقینی ہو جائے گی۔ لیکن آن گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں یا جو زمینی حقائق کے حوالے سے آپ جائزہ لیں تو اگر پاکستان تحریک انصاف اپیل کے اندر جاتی ہے تو اس حلقے کے اندر پاکستان تحریک انصاف مزید کمزور ہوتی جائے گی۔ جس طرح کے پی کے میں ہم دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب کے بھائی ہیں، کراچی کے اندر ہم نے دیکھا کہ عمر لیاقت ہیں اور دیگر لیاقت جتوئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی ناؤ سے ہٹنے کو تیار نظر آتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے اندر بھی بہت سے مقامات پہ کھلاڑی کپتان کی ٹیم سے باہر نکلنے کو بےتاب ہیں۔ کل خبریں زیر گردش رہیں سینٹ انتخابات کے حوالے سے 12 جو ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ایم پی ایز ہیں مختلف، تو یہ تمام صورتحال نشاندہی اس بات کی کرتی ہے جس طرح یہ اپیل کرنے کا یا اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جانے کا جو غلط فیصلہ یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے، یہ فیصلہ اس کو فائدہ دینے کے بجائے تحریک انصاف کو نقصان دے گا، اور یہ نقصان آپ آنے والے دنوں میں یقینی طور پہ آپ جان لیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے اس کو لائک کیجئے، رائے دیجئے، شیئر کیجئے گا، چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔